السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سرزمین پر اللہ نے جن اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ان میں سے ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام محمد اور القبات شیخ المشائخ سلطان المشائخ نظام الدین اور محبوب الہی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک ویران علاقے غیاث پور میں قیام پذیر تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بستی حضرت نظام الدین اولیاء کا شاندار علاقہ ہے۔ اس وقت غیاث پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے افلاس کا وہ زمانہ تھا کہ تین دن روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں آتا تھا۔ اگر کبھی کچھ حاصل ہو جاتا تو آپ سب سے پہلے اپنے خدمت گاروں کو کھلاتے۔ ریاض پور میں ایک بوڑھی عورت بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ہمسائی تھی اور آپ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بناتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی۔ پھر 4 پیسے جو حاصل ہوتے ان سے جو کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ اس کے بعد چند روٹیاں پکا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ پہلی بار جب ان ضعیف خاتون نے اس طرح عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس غذا سے تو خود تمہارا پیٹ بھر نہیں سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے ناتوں کاندھوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رازق ہے اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر بوڑھی عورت گریہ وزاری کرنے لگی کہ مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ فرمائیں، میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ضعیف خاتون کا لہجہ اس قدر پرخلوص اور اداس تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور جو کی پکی ہوئی روٹیاں قبول فرمائیں۔ اب یہ اتفاق تھا یا قدرت کی مصلحت کہ وہ خاتون کئی دن رسیاں تیار کر رہی تھی مگر 4 روز تک کوئی خریدار نہیں ملا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور دوسرے درویشوں کی طرح وہ خاتون خود بھی 4 دن سے بھوکی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی تکلیف بھول گئی تھی اور ہر وقت اس فکر میں رہتی کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح چند روٹیوں کا انتظام کر دے اور یہ مردان خدا ان روٹیوں سے روزہ کشائی کر لے۔ بالآخر 5ویں دن کسی شخص نے ان خاتون سے ایک رسی خرید لی۔ خاتون بہت خوش ہوئی تھی کہ آج فاقہ کشی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسی فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ محض اتنی تھی کہ اس سے 1 سیر جو کا آٹا خریدا جا سکتا تھا۔ خاتون نے یہی کیا اور جب عصر کا وقت آیا تو انہوں نے وہی سیر بھر آٹا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نظر خلوص ہے، اسے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو کہ آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور پھر زیادہ مقدار میں پانی بھر دیا۔ اس کے بعد آگ دہکا دی گئی۔ ایسا کرنے سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ اور حاصل ہو تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکایا جائے، اس طرح غذا کی مقدار بڑھ جاتی، ورنہ اگر روٹیاں پکائی جاتی تو 1-2 نوالوں سے زیادہ خوراک کسی درویش کے حصے میں
نہ آتی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے رہے اور پانی ابلتا رہا۔ اسی آشنا میں ایک گدری پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور نعرہ زنی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اس فقیر کے سامنے پیش کرے۔ آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو، اس کی بھوک مٹا دو۔ درویش نعرہ بلند کرتے ہوئے کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ اس دیگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک آ کر درویش نے پھر صدا لگائی، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے، دیگ کو کیوں بند کر رکھا ہے، اس کا منہ کھول دو۔ حضرت مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ نے غور سے اس گدری پوش فقیر کو دیکھا۔ درویش کا لباس پھٹا ہوا بھی تھا اور میلا بھی، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی۔ وہ اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ جس منزل کے مسافر تھے، وہاں کسی انتشار اور جذب و مستی کو دخل نہیں تھا۔ حضرت کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ نے گدری پوش فقیر کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ کو اپنے سامنے دستہ بست کھڑے دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ ایک مرد درویش بہت بھوکا ہے۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جائے گا۔ مولانا آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے ایک عارفانہ تبسم کے ساتھ فرمایا، اس میں تو دو درویش بھی حصہ شناس ہیں، ہم تو محض منتظم ہیں، مخلوق خدا کو کھلانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان درویش سے بھی کہہ دو کہ ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے اور اجنبی درویش سامنے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے الفاظ دہرا دیے۔ گدری پوش فقیر بھوک سے بے قرار تھا، شدید اضطراب میں کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، اپنے شیخ سے کہیے کہ کھانا جس حالت میں موجود ہے دے دیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر وہ گدری پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کمال الدین رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں اس گدری پوش فقیر کو دیکھتے رہے، پھر جھجکتے ہوئے دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویش کی خواہش منوعاً بیان کر دی۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے جب مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو اپنے نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت شیخ نہایت جذب شوق کے عالم میں فرما رہے تھے، میزبان کے لیے مہمان کی تواضع فرض ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح بھی خوش ہو اسے خوش کیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، جہاں وہ گڈری پوش کھانے کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سامنے دیگ پک رہی تھی جس میں سیر بھر جو کہ آٹے کے سوا کوئی دوسرے کھانے کی چیز شامل نہ تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ درویش کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا، شیخ اللہ تمہیں خوش رکھے، آج بہت بھوک لگی ہے، اس لیے تمہارے دروازے پر چلے آیا، اب تم اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو کچھ کھلاؤ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دیگ کے قریب جا کر دیکھا، پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی انسانی جسم پر گر جاتا تو
خال جلس جاتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت نے فرمایا، آپ نے مجھے فقیر کو میزبانی کی سعادت بخشی، مگر کھانا ابھی گرم ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ شیخ، اب انتظار نہیں۔ درویش بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ تم اس آگ کی بات کر رہے ہو، میرے شکم میں جو آگ لگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، بس تم دیگ اٹھا کر میرے سامنے لاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کچھ فرمایا، پھر آستینیں چڑھائیں اور ایک موٹے کپڑے سے دیگ کے کنارے پکڑ لیے۔ پیر و مرشد کے اس عمل کو دیکھ کر مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے، مگر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میزبان کو مہمان کی مرضی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمارا مہمان یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی تواضع کروں۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دیگ اٹھا کر اس درویش کے پاس لے گئے۔ کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ کو گڈری پوش کی یہ ادا سخت ناگوارا گزری تھی کہ اس نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اور اس طرح بیٹھا رہا جیسے خانقاہ کے لوگ اس کے خدمت گار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا یعقوب رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی محسوس کیا کہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی مبارک پر ناگواری کی شکن تک نہ تھی، بلکہ آپ دیگ اٹھاتے وقت بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دیگ لے کر اس درویش کے قریب پہنچے تو وہ بھوک کی شدت سے اس قدر مضطرب ہوا کہ اس نے ابلتے ہوئے پانی میں بے جھجک اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اسے منع کرتے رہ گئے، مگر درویش بار بار دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور پھر جو کہ رفیق آٹے کو منہ میں رکھ لیتا۔ گڈری پوش نے یہ عمل 3 بار دہرایا، پھر اس نے دیگ اٹھا کر زمین پر مار دی۔ وہ دیگ دراصل مٹی کا ایک بڑا مٹکا تھا جو زمین پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نہایت صبر و سکون سے درویش کی اضطراری حرکت کو دیکھتے رہے، مگر مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ خاموش نہ رہ سکے۔ مہمان، تو نے یہ کیا کیا؟ مولانا کے لہجے سے تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بندگانہ خدا بھی روزہ کشائی کرتے، افسوس تم نے دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے کہ درویشانہ خدا کتنے دن کے فاقے سے ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا، مگر کیا کرتا، میرے لیے اللہ کا یہی حکم ہے۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ میں اس دیگ کو توڑ دوں۔ یہ کہہ کر گڈری حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے قریب آیا اور نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شیخ نظام الدین، تمہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دیا۔ اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطنی بھی۔ یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے واپس چلا گیا اور تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمت اللہ علیہ حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا، مولانا، اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اس کا کرم بھی انسان عاجز ہے کہ وہ توفیق الہی کے بغیر کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس بیس میں کون ہے۔ آؤ اپنے اللہ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس گڈری پوش درویش نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو سلطان ظاہری و باطنی کہہ کر پکارا تھا، اس لیے آپ کا ایک لقب سلطان المشائخ بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔